میو ہاسپٹل کا واقعہ ہے جس کی حقیقت سامنے آ رہی ہے اور گڈ گورننس کا پول اس چیف منسٹر کا کھل رہا ہے، جو کہ پہلے دن سے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ سی ایم صرف ٹک ٹاک پہ اپنا صوبہ چلا رہی ہیں اور گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن پہلے اپنی کارکردگی کا 60 صفحہ اور پورے پاکستان میں اشتہارات کے ذریعے اپنے والد صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا حکومت کے سرکاری فنڈ سے اور عوام کے پیسے سے، اور اس کا جو ڈراپ سین ہوا وہ یہ ہوا کہ دوسرے دن ہی میو ہاسپٹل پہنچ گئیں اور وہاں پہ کہہ رہی ہیں ایک پروفیسر کو جو کہ استاد بھی ہوتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو گرفتار کر دوں۔ یعنی یہ اتنا سی ایم لیول کی بات ہو، اور آپ سی ایم ہیں پنجاب کی، چیف ایگزیکٹو ہیں، گو کہ آپ جیلی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مرتبہ دیا اور آپ ایک استاد کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایم ایس جس نے 4 تاریخ کو آلریڈی اپنی اس جگہ سے ریموول کے لیے آگاہ کر دیا گیا تھا اور اکتوبر میں بتا دیا گیا تھا کہ میو ہاسپٹل میں قلت ہے 3 ارب روپے کی دوائیوں کی، اور 3 ارب روپے میں انہوں نے جو اس کے اگینسٹ جاری کیا وہ 4 یا 5 ارب روپے جاری کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے اور اتنی بڑی ان کے اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کی اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے اس سے پردہ اٹھانا تھا اور یہ گئی، اور اس کی گڈ گورننس کا پردہ چاک ہوا۔ اس اسمبلی سے اور 8 کلب سے جہاں یہ بیٹھ کے حکمرانی کر رہے ہیں، کتنی دور ہے میو ہاسپٹل؟ 1 کلومیٹر بنتا ہے۔ جب 1 کلومیٹر آپ کا یہ حال ہے تو کیا آپ نے پتہ کیا کہ پنجاب میں کیا صورتحال ہے اس وقت صحت کے بارے میں؟ پنجاب میں جو ہمارے 4 ٹی او آرز ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہوتا ہے، اس کے بعد تحصیل ہوتی ہے، پھر ٹی ایچ کیوز ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے بی ایچ یوز ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ نے پتہ کیا کہ پنجاب میں دوائیاں مل رہی ہیں؟ کس طرح پتہ کیا جاتا ہے؟ میں ان کو بتاؤں۔ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی او پی ڈی سے آپ میئر کرتے ہیں کہ پنجاب میں سرکاری اسپتالوں میں او پی ڈی کس ریشو سے جا رہی ہے۔ اس وقت ان کی اس پورے سال میں جو پنجاب کی او پی ڈی تھی یہ تقریباً 15% کم ہوئی ہے پچھلے سال سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کی اسپتالوں کی کارکردگی درست نہیں ہے اس بی بی کے دور میں، کیونکہ غریب لوگ آتے ہیں پنجاب میں علاج کرانے سرکاری ہاسپٹل میں، زیادہ ایمرجنسیز میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 15% آلموسٹ، اس سے ایک آدھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، آلموسٹ 15% ان کی جو ختم ہوئی ہے اس سال میں، تو 15% او پی ڈیز کم ہوئی ہیں پچھلے سال کی نسبت۔ دوسری بات، اسمبلی کا سیشن انہوں نے آج بل دیے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں انہوں نے دوبارہ ان بلز کو بلڈوز کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنی امینڈمنٹ دے دی ہیں، ہم انشاءاللہ پوری طرح ان کا ادھر اسمبلی میں بھی مقابلہ کریں گے، اسمبلی کے باہر بھی کریں گے۔ تو میں دوسری بات یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ خواتین کے بارے میں میں نے بی بی کی بات سنی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے۔ واقعی بی بی آپ کی خواتین ریڈ لائن ہے، چونکہ آپ ریڈ لائن کراس کر چکی ہیں۔ کل آپ کے چچا کی ٹیریٹری اسلام آباد میں جہاں پہ وہ وزیر اعظم ہے، کل خواتین کو گھسیٹا گیا ہے، باقاعدہ ویڈیو بنی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خواتین کا آج سارے ایم پی ایز ایک مخصوص لباس پہن کے آپ کی خواتین اندر اسمبلی میں جا رہی ہیں؟ تو پہلے اپنی خواتین کے حقوق کی حفاظت تو کریں۔ صرف پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور ان کے گھر توڑنے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے کی ہے، انہوں نے جو ریڑھی والوں کو 2.25 لاکھ روپیہ ایک ہی کمپنی کو انہوں نے ٹھیکہ دیا ہے پر ایک ریڑھی، اور وہ 90,000 سے بھی کم کی ایک ریڑھی، اور ایک کمپنی ہے، اربوں روپیہ۔ پھر یہ کرپشن کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح انہوں نے ستھرا پنجاب میں کیا، اب جس طرح یہ ریڑھی والا یہ تماشا کر رہے ہیں، جس طرح یہ میو ہاسپٹل والا ایک تماشا لگا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حکومت صرف اپنے ٹک ٹاک اور اپنی ایک اشتہاری مہم کے ذریعے زندہ ہے، اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول
جھونکی جا رہی ہے. اگر آپ آج جائیں جہاں پہ یہ وہ ڈیوائسز لگا کے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں تو اس وقت لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے پورے ایک پنجاب بینک کے ذریعے آپ پیسے دے رہے ہیں. آپ ہر کمرشل بینک کے ذریعے پیسے دیں. آپ کو اس میں کیوں لوگوں کو بھکاری اور ان کو اس احساس میں مبتلا کرتے ہیں کہ ہم نے آج جا کے پیسے لینے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. صرف آپ نے ایک ہی کام پکڑا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے ایم پی ایز ہیں ان پہ پرچے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا 3 ایم پی ایز پہ پہلے پرچے ہو چکے ہیں. کل ایک اور واقعہ ہوا ہے بکھر میں ایک ڈاکٹر ہیں شہرجار، جو کہ ان کو کیا سزا ملی ہے، انہوں نے، اور وہ بڑا کینسر کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کا ایک خیراتی ہاسپٹل ہے جو انہوں نے سیل کیا ہے، شہرجار احمد ان کا نام ہے. ان کو انہوں نے ایف آئی آر دی ہے اور وہ اس وقت روپوش ہیں اور وہ ہاسپٹل اس وقت بند ہو چکا ہے. اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے حقیقت دکھائی ہے اپنی فیس بک پہ کہ بی بی یہ تمہاری کارکردگی ہے. تو یہ مارشل لا کا دور اس وقت عام آدمی کے لیے جو ڈفرینس آف اوپینین رکھتا ہے ان کے ساتھ، اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس حکومت کے پاس اشتہار بازی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اور مختلف قسم کے یہ بل لے کے آ رہے ہیں. ان بل کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، ہم نے اپنی ترامیم دی ہیں اور انشاءاللہ اسمبلی کے اندر ہم مقابلہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ابھی آپ نے بات کی ہے ایم ایس جو ڈاکٹر جی انہوں نے بہت پہلے بتا دیا کہ وہ 3 ارب ڈالر کے 3.5 ارب روپے کے، جس کی وجہ سے برانڈر نے ادویات کی سپلائی بند کر دی. انہوں نے صوبائی وزیر ہیلتھ کو بتایا، سیکٹری ہیلتھ کو بتایا کہ آپ فیصلہ مسئول کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اگر وہ وزیر کو بتا رہے ہیں، سیکٹری کو بتا رہے ہیں، وہ چیف منسٹر کو بھی خط لکھتے کہ میرے پاس ادویات نہیں ہے، میں اتنا مقبول. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی طور پر، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبائی وزیر صحت کی بھی ذمہ داری تھی، سیکٹری کی صحت کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ چیف منسٹر کو بتاتے ہیں کہ نیو ہاسپٹل کی یہ صورتحال بن. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں نا کہ ایم ایس ڈائریکٹ خط لکھتے، یہ کوڈ آف کانڈکٹ میں نہیں آتا. اس طرح سے پھر ہر سرکاری ملازم ڈائریکٹ سی ایم کو خط لکھنے لگ جائے تو وہ یہ کوئی کام نہیں بنتا. بات یہ ہے کہ ان کا سیکٹری بیٹھا ہے، اس کو انہوں نے بتایا ہے، منسٹر صاحب کو بتایا ہے، بلکہ منسٹر صاحب تقریباً 5 دورے کیے انہوں نے. اور میو ہاسپٹل ہے کدھر؟ مجھے یہ بتائیں. جب ادھر یہ پوزیشن ہوگی آپ کے مرکز میں، ایک غلط انجیکشن لگنے سے بھی کل آج کو 2 مریض ادھر فوت ہوئے ہیں، 4 کی حالت خراب ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں، یہ صرف آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اپنی بیوقوفیوں سے ایک دن اور کام کرتی ہے، دوسرے دن اور کام شروع کر دیتی ہے. یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے. پنجاب چلانا 12.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اس کو آپ کیسے اس طرح چلا سکتے ہیں کہ آپ چلے جائیں اور 5-6 سینئر بندے اکٹھے اور ان کے سامنے آپ ایک استاد کو کہہ رہے ہیں. چلیں آپ، اگر اس کی کوئی غلطی ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ بے شک ایک محکمانہ قدم اٹھائیں. یہ کہاں کا اصول ہے؟ انکوائری کروا لیں ان کی کہ آپ ایک انسان کو کہہ رہی ہیں اتنے لوگوں کے سامنے اور ٹی وی پہ وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ کو آپ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہیں؟ آپ ایک صوبے کی سو کالڈ اپنا سی ایم ایم ہے، سو کالڈ، کیونکہ فارم 47 کی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. ابھی جسٹیفائی یہ کر رہی ہیں اپنی کارکردگی کو. اگر ان کی کارکردگی بہتر ہوتی جو اتنے اشتہار دے کہ ہر اشتہار پہ ان کے علیحدہ ڈریسز ہیں، علیحدہ ان کے فوٹو بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں تماشا کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. اور پنجاب ایک غریب صوبہ ہے، پاکستان ایک غریب ملک ہے. آپ کی مہنگائی 7% بڑھ چکی ہے، آپ کرپشن میں 233 سے 216 نمبر پہ آ چکے ہیں. اور آپ اس وقت بھی یہ کر رہے ہیں کہ آپ صرف ایک اپنی خود نمائی اور اشتہار کے لیے آپ پنجاب کو اس طرح اب مسائل میں جھونک رہے ہیں کہ آپ ان کے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں اپنی رونمائی کے لیے.